دو سہیلیاں اور منحوس حویلی۔ رات گہری اور ہوا بوجھل تھی۔ گاؤں کے اطراف جھینگر چینخ رہے تھے اور نیم کے درختوں پر بیٹھے الو اپنے منحوس سروں میں بول رہے تھے۔ گاؤں کے مشرقی کونے میں ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کئی سال پہلے ایک جوان لڑکی پراسرار طور پر مر گئی تھی۔ تب سے کوئی وہاں گیا نہیں۔ گاؤں کی عورتیں دن میں بھی وہاں سے گزرتے وقت درود پڑتی تھی۔ اسی گاؤں میں دو سہیلیاں رہتی تھیں، ہاجرہ اور سائمہ۔ دونوں اکٹھی کھیلتی، ہنستی اور خواب دیکھتی تھی، مگر سائمہ کے اندر ہمیشہ ایک ضد رہی کہ وہ ہر اس چیز کو جاننا چاہتی تھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک شام جب چاند آدھا نکلا، سائمہ نے ہاجرہ سے کہا، چلو حویلی دیکھنے چلتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر کے لیے، ہاجرہ نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، لوگ کہتے ہیں وہاں جن رہتا ہے، مگر سائمہ مسکرا دی، پھر آج سچ جان لیتے ہیں۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ گاؤں کی گلیوں میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں کہیں دور سے آ رہی تھی۔ دونوں سہیلیاں چپکے سے اپنے گھروں سے نکلی۔ سائمہ نے لالٹین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور ہاجرہ نے دوپٹہ سختی سے لپیٹ رکھا تھا۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچی تو ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ حویلی کے دروازے پر لٹکا زنگ آلود قفل آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ سائمہ نے دھیرے سے اسے کھولا تو دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا۔ اندر اندھیرا اور بوسیدگی کی بدبو بڑھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانے تصویری فریم لٹک رہے تھے جن میں دھندلے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاجرہ نے لالٹین اوپر کی تو ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ ایک تصویر میں دو لڑکیاں تھیں، بالکل ان جیسی۔ سائمہ نے چونک کر کہا، یہ تو جیسے ہم ہی ہیں۔ اور اگلے لمحے ہوا کا جھونکا آیا، فریم زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ جب فریم ٹوٹا تو ہاجرہ نے گھبرا کر سائمہ کا بازو پکڑ لیا۔ حویلی کے اندر ایک گونج سی ابھرنے لگی، جیسے کسی نے دور سے ان کے نام پکارے ہوں، سائمہ، ہاجرہ۔ آواز دھیمی تھی مگر واضح۔ ہاجرہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سائمہ نے بہادری دکھانے کی کوشش کی۔ شاید ہوا کا شور ہے، مگر دل میں خوف گھر کر گیا۔ وہ دونوں آگے بڑھیں تو ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر کچھ لکڑی کے ٹکڑے اور ایک ٹوٹی کرسی پڑی تھی۔ اچانک کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ ہاجرہ چینخ اٹھی مگر سائمہ نے اسے چپ کروایا۔ چل دیکھتے ہیں کون ہے۔ وہ اندر گئی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا، صرف لالٹین کی روشنی لرز رہی تھی۔ دیواروں پر سایہ ناچنے لگا اور ایک سرگوشی ابھرنے لگی۔ تم واپس کیوں آئی ہو؟ لالٹین کی روشنی میں سائمہ نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں ایک پرانی لکڑی کی میز ہے جس پر دھول جمی ہوئی ہے۔ ایک کتاب رکھی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کتاب کھولی۔ اندر کسی پرانی عورت کی ہینڈ رائٹنگ میں عجیب نشانات بنے تھے، جیسے کسی تعویذ کے ہوں۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، دو بہنیں جو روشنی میں داخل ہوں گی اندھیرے کی وارث بن جائیں گی۔ سائمہ نے ہاجرہ کو دکھایا مگر اسی لمحے کتاب کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے۔ ہوا رک گئی۔ ہاجرہ نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ کتاب کسی جادوگرنی کی لگتی ہے، اسے بند کر۔ لیکن سائمہ جیسے کسی جادو کے زیر اثر تھی۔ وہ کتاب کے اندر کے الفاظ دھیرے دھیرے پڑھنے لگی۔ اچانک لالٹین بجھ گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر کہیں دور سے کتے زور زور سے بھونکنے لگے۔ ہاجرہ نے چینخ کر سائمہ کا ہاتھ پکڑا مگر اس کے لمس میں عجیب سردی تھی۔ جب روشنی واپس آئی تو سائمہ کی آنکھیں بدل چکی تھی۔ ان میں سرخی کی جھلک تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور خاموش تھا۔ چلو یہاں سے چلتے ہیں، ہاجرہ نے التجا کی مگر سائمہ نے سر جھٹکا۔ اب دیر ہو چکی ہے، یہ جگہ ہمیں چھوڑنے نہیں دے گی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی، حویلی کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ دیواروں سے ہلکی ہلکی ہنسی کی آواز آنے لگی۔ سائمہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ ہاجرہ نے اسے کھینچا مگر سائمہ نے الٹا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گی، اب تم بھی یہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ ہاجرہ کے بدن میں جھڑچھڑی دوڑ گئی۔ لالٹین کی روشنی میں اس نے دیکھا سائمہ کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، عورت کا جس کی آنکھیں خالی تھیں اور منہ آدھا پھٹا ہوا۔ ہاجرہ نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگنے لگی۔ وہ حویلی کے اندر میں ٹھوکریں کھاتی، دیواروں سے ٹکراتی، کسی طرح دروازے تک پہنچی
مگر جب دروازہ کھولا تو سامنے پھر وہی کمرہ تھا جہاں وہ پہلے تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ ایک دائرے میں پھنس چکی ہیں۔ دیواروں پر اب وہی چہرے بن گئے تھے جو پہلے تصویروں میں تھے، مگر اب وہ حرکت کر رہے تھے۔ وہ بولنے لگے، سائمہ نے دروازہ کھول دیا تھا، اب تم بھی حصہ ہو گئی۔ ہاجرہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسی لمحے پیچھے سے سائمہ کی آواز آئی، مگر وہ نارمل نہیں تھی، بھاری، گہری اور خوفناک۔ ہاجرہ، کتاب نے ہمیں چن لیا ہے، اب ہم اس حویلی کے حصے ہیں۔ ہاجرہ نے مڑ کر دیکھا، سائمہ کے چہرے پر خون کی لکیر بہہ رہی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ صبح جب گاؤں والے جاگے تو حویلی کے دروازے بند تھے۔ کسی نے رات میں عجیب آوازیں سنی تھی، مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی جانے کی۔ 3 دن بعد ایک چرواہے نے بتایا کہ حویلی کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ جب لوگ گئے تو اندر صرف ایک لالٹین جلی ملی اور ایک کتاب کھلی پڑی تھی جس پر خون سے لکھا تھا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اس دن کے بعد سے ہر رات حویلی کی دیواروں سے 2 لڑکیوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ کھڑکی میں بھی دکھائی دیتی ہے، ایک کے ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے کے چہرے پر دوپٹہ۔ گاؤں کے بزرگ آج بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں، رات کے وقت اس حویلی کے قریب کبھی مت جانا، وہاں 2 سہیلیاں رہتی ہیں جو اب زندہ نہیں، مگر کسی کو تنہا نہیں جانے دیتی۔